انشاءاللہ نعرہ داخل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پہ بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی. میرے قابل صد احترام بہت ہی پیارے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں،
سیرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم و شان کانفرنس محترم و مکرم بزرگوار شخصیت حاجی عبدالعزیز صاحب میمن دامت و فیوزہم اور پوری فراج کالونی کی جماعت ہر سال کی طرح بڑھ چڑھ کر محبت اور شوق اور پیار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اظہار کرتے ہوئے دوبارہ اس پروگرام کو سجایا ہے۔ میری بات سنیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ حضرات توجہ کریں، انشاءاللہ سمجھ آئے گی، اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموشی سے بات سنیں، وقت کم ہے۔ کل رات مجھے ہمارے دل کے جانی، ہمارے دلوں کی دھڑکن حاجی صاحب کا مجھے حکم نامہ پہنچا، اور میں اس وقت تقریباً اللہ تعالیٰ جھوٹ سے محفوظ فرمائے تیسرا یا چوتھا پروگرام کر کے 5ویں پروگرام کی طرف جا رہا تھا، اور بالکل مسلسل ربیع الاول کے حوالے سے اسفار کے ساتھ میری ہمت بالکل جواب دی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کل حاجی صاحب کا ہنگامی طور پر حکم نامہ جاری ہوا۔ ہم ادب کرنے والے لوگ ہیں، میں نے سفر کی مشقت اور تقاضوں کو نہ دیکھا، میں نے جمعیت علماء اسلام کے اپنے بڑوں کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے ان ساری پریشانیوں کو تسلی سے بٹھایا اور کہا کہ تم فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت عطا فرمائے۔ اہلیان سکھر میں کی دعوت پر میں حاضر ہو کر جو مجھ سے ہو سکا، جو میرے رب نے میرے سے کہلوایا میں عرض کروں گا۔ میں سمجھا کہ حاجی صاحب رسمی طور پہ میرے سے فون پہ رابطہ کر رہے ہیں، دوبارہ نہ کریں، لیکن میرے بزرگ کا مسلسل فون آتا رہا۔ تقریباً رات آخری پروگرام سے 3:45 بجے کے قریب میں فارغ ہوا، اور جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں تقریباً میں 5:30 پونے 6 وہاں پہنچا۔ تو اگلے میزبان جہاں میں نے جانا ہے وہاں کا بھی مسلسل رابطہ ہے، خانپور میں نے پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ تو میں نے حاجی صاحب سے جو کہا، حاجی صاحب نے الحمدللہ وہ اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا، مجھے وقت مقررہ پر ممبر پر بٹھایا۔ باقی حالات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، کب اللہ ہمارے پر رحم کرے گا، اور امید ہے انشاءاللہ جو قائد جمعیت، قائد ملت اسلامیہ، مفکر اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی اپنی جماعت کے کارکنوں کے ساتھ مل کر جو محنت کر رہے ہیں، آج نہیں تو کل انشاءاللہ وہ محنت رنگ لائے گی۔ اور جس طرح افغانستان کے اندر اللہ کا قانون نافذ ہوا، ملک پاکستان بھی عنقریب وہی بہاریں دیکھنے والا۔ عظمت قرآن ہو، عقیدہ تحفظ ختم نبوت ہو،
یا مساجد پر کوئی بات آئے یا ملک پاکستان پر یہود و نصارہ میں سے کسی دشمن کی انگلی اٹھے، منصب اقتدار والے آواز بلند کرے نہ کرے، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی پوری قیادت کے ساتھ روڈ پر آ جاتے ہیں اور اعلیٰ منصب پر فائز ہونے والوں کی آواز سے پہلے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں کہ خبردار، عقیدہ ختم نبوت کی طرف میری آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، ابھی فضل الرحمان زندہ ہے۔ اور آج الحمدللہ انہی کی دعاؤں، انہی کی محنت، انہی کی کاوش و کوششوں کا اثر ہے کہ نوجوان قیادت جمعیت علماء اسلام کی ابھرتی ہوئی سامنے آ رہی ہے۔ اب آپ میں ایک دعا کر لیں، میں دعا کروں، علماء کرام سرپرستی فرمائیں اور آپ آمین کہیں، اللہ اس گلشن کو حاسدوں کے حسد، شہیدوں کے شر سے بچائے اور قیامت کی صبح تک اللہ اس کو پھلتا پھولتا رکھے۔ جو اس جماعت کا مشن ہے کہ رب کی دھرتی، رب کا نظام ان قریب انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، اللہ اس پوری جماعت اور قیادت کو اپنے مشن کے اندر کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت کا عنوان اتنا وسیع اور اتنا گہرا ہے کہ نہ یہ کسی سے ختم ہوا نہ ختم ہوگا، کیونکہ نبی عالمی نبی ہے، رحمت للعالمین ہے، امت عالمی امت ہے۔ قیامت کی صبح تک حضور کی ختم نبوت جگمگاتی، دمکتی، چمکتی رہے گی اور حضور کا کلمہ پڑھنے والا، آپ کی غلامی کا دم بھرنے والا قیامت کی صبح تک انشاءاللہ بڑھتا بھی رہے گا، ابھرتا بھی رہے گا۔ نہ دنیا کی کوئی طاقت گرا سکے گی، نہ دنیا کی کوئی طاقت اسے گھٹا سکے گی۔ پوری دنیا آج اسلام کو سپر پاور مانتی ضرور ہے، تسلیم نہیں کرتی۔ اس جماعت کا مشن یہی ہے، منوانا بھی ہے اور تسلیم بھی کروانا ہے۔ باقی رہی بات ہمارے پیارے نبی کی شان اور عظمت کو، ہمارے سے زیادہ دشمن جانتا ہے۔ ہم نے تو حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کا اظہار کرنے کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، 12 ربیع الاول کا، اور اس دن اپنی اپنی طاقت کے مطابق عشق اپنا اپنا لے کے بازاروں میں نکل آتے ہیں۔ جہاں سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، ہمارا شوق، ہماری محبت اور ہمارا عشق بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کا کفر ریسرچ کر رہا ہے، پوری دنیا کا کفر تحقیق کر رہا ہے کہ ایسی کیا بات ہے اسلامی قیادت میں۔ پڑوسی ملک افغانستان کے اندر ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، 20 سال تک اپنی توپوں کا نشانہ بناتے رہے، ہم اپنی ان کو بندوق کی نالیوں کے آگے کھڑا کرتے رہے۔ ان کے اندر ایسی کیا صلاحیت تھی، ہم گولیوں کی بچھاڑ کرتے، یہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے اور اپنے کپڑوں کو چھاڑ کے یوں کر کے کھڑے ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، علماء حق، علماء دیوبند، جمعیت علماء اسلام۔ ماشاءاللہ اعلیٰ قیادت کو صلاح غلام اللہ صاحب کو ہم انشاءاللہ دل کی عطا کہتے ہیں۔ اللہ ہمارے بڑوں کا سایہ ان کے سرپرستی ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ جزاک اللہ۔ اہلیان سکھڑ کے لیے، سکھڑ شہر والوں کے لیے ان کا آنا اللہ مبارک کرے، کہہ دو آمین۔ بات میری سنتے جائیں، ان کے چہروں کی آپ زیارت کرتے جائیں، انشاءاللہ مجھے بات کے سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
کبریائی کی قسم ہے یہ اتنا اپنی اولاد کو نہیں پہچانتے جتنا آمینہ کے لال تیری ذات کو پہچانتے ہیں. آج پوری دنیا کا کفر تیری نبوت کو تسلیم نہیں کرتا, تجھے مانتا کوئی نہیں. کردار تیرے والا اپنا رہا ہے, گفتار تیرے والا اپنا رہا ہے, اخلاق تیرے والا اپنا رہا ہے, حسن تیرے والا اپنا رہا ہے. اللہ اکبر, جاؤ ان کی عدالت کے اندر جا کے دیکھ لو, ان کے نظام حکومت کے اندر جا کے دیکھ لو. میرا پیغمبر جو طور طریقہ عدل و انصاف کا تو لے کے آیا, اس کو یہ پیش رکھ رہے ہیں, پھر بھی کہتے اسلام کو ہم جانتے نہیں تھا کی کریں گے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جس طرح باپ کے آگے سگا بیٹا آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, اے آمینہ کے لال میں نے دنیا کے سامنے تیری ذات کو لا کے کھڑا کر دیا, کردار کو لا کے کھڑا کر دیا, تیرے گفتار تیری صورت سیرت کو لا کے کھڑا کر دیا. یہی وجہ تھی جب آپ نے اعلان نبوت سے پہلے اعلان فرمایا, او مکے کے لوگوں میرے کردار کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو تیرے دشمن جو تیرے پہ پتھر برسانے والے تھے, آپ کو گھر سے بے گھر کرنے والے, مکے سے نکالنے والے تھے, میری ذات کی قسم ہے کیا انہوں نے کہا نہیں تھا اے پیغمبر ہماری آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے, تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے. جب تو نے ان کے سامنے اعلان کیا لا الہ الا اللہ, سپر پاور ایک خدا ہے, مالک ایک اللہ ہے, کائنات کا خالق, زمین آسمان کا مالک اللہ ہے, پالنے والا اللہ ہے, حکومت اللہ کی, راج اللہ کا, بادشاہی اللہ کی, انہیں اتنی تکلیف ہوئی اے میرا پاک پیغمبر یہ تیرے کردار کو پہچاننے سے انکار کر بیٹھے. آپ کے کردار کے بارے میں تو اس وقت پتہ لگ گیا تھا, آپ کی شخصیت کے بارے میں تو اس وقت پتہ لگ گیا تھا جب میرا پیغمبر تیری ولادت کا ظہور آمنہ کی گودی میں ہوا تھا. حضرت شفا بنت اسود جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان دائیا کا کام کرتے ہوئے ڈیلیوری کیس جب کروا رہی تھی, اور میرا پیغمبر اللہ اکبر وہ وقت یاد کر لے جب تیرا دادا بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا کے روکے دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا الہی آج میرے عبداللہ کے گھر کے اندر بچہ دے دے, میری بہو کی گود میں بیٹا پیدا کر دے تاکہ میرا عبداللہ کا نام قیامت کی صبح تک باقی رہے. جبرائیل علیہ السلام جا کے مشرق مغرب شمال جنوب میں اعلان کر دے اگر تیرے عبداللہ کی گود میں بیٹا نہ دینا ہوتا تو کب سے میں اسماعیل کے گلے پہ چھری چلوا دیتا. خدا کا قرآن کہتا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو وہ وقت جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی, باپ بھی گارا اٹھا رہا تھا, بیٹا بھی گارا اٹھا رہا تھا. بنانے والے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام تھے, اماں ہاجرہ ان کی گھر والی, ان کی امی جان روٹیاں پکا پکا کے مستری مزدور کی خدمت کیا کرتی تھی. اس وقت پاک پیغمبر نے جب میرا گھر بنا دیا تو یوں نے کہا الہی کیا انعام دے گا, یوں نے کہا پروردگار عالم کتنے ٹھیکے میں بات ختم ہوئی ہے, کتنے میں بات مکی ہے. ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الہ العالمین بنانے کی توفیق تو نے عطا فرمائی, الہی مزدوری کرنے کی توفیق تو نے عطا فرمائی. اللہ اتنا بڑا کام اگر تو نے لے لیا تو ہمارے ہاتھوں کی محنت کو قبول بھی فرما لے. میں جمعرات کی بات نہیں کرتا, میں بدھ کی بات نہیں کرتا, منگل سوموار کی بات نہیں کرتا, میں اتوار کی بات نہیں کرتا, ہفتے کی بات نہیں کرتا. ابھی دوپہر آپ نے جمعۃ المبارک کا فریضہ سر انجام دیا تھا, وہ لوگوں نئے نئے کپڑے پہن کے گھر سے نکلے تھے, کوئی مدینے کا رومال لے کے نکلا تھا, کوئی مدینے کا سرما آنکھوں میں لگا کے نکلا تھا, کوئی مدینے کی خوشبو میرے عزیزوں اپنے کپڑوں پہ چھڑک کے نکلا تھا. کتنی حیرت کی بات ہے, مدینے کا رومال پسند ہے, مدینے کا سرما پسند ہے, مدینے کی خوشبو پسند ہے, مدینے کی کھجوریں گٹھلیاں پسند ہے, لیکن کتنے بے مربت لوگ ہو سرما پسند کر رہے ہو, مدینے والا ہی کسی کو پسند کوئی نہیں. یہ جتنی دکانوں والے مجھے نظر آ رہے ہیں, دکانوں کے شٹر بند ہے. میرے عزیزوں صبح دکانیں کھلیں گی, کلمہ پڑھ کے کوئی دکان میں داخل ہوگا, کوئی درود شریف کی تسبیح پڑھے گا, کوئی آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مارے گا. دکان کا تالا کھولنے والا غلام رسول ہے, شٹر اوپر کرنے والا غلام رسول ہے, گاہکوں کے ساتھ میرے عزیزوں بارگیننگ کرنے والا غلام رسول ہے, سودا لینے والا غلام رسول ہے, سودا دینے والا غلام رسول ہے. آپ بھی غلام رسول بیٹھے ہو,
فرما دے یہ بھی غلام رسول بیٹھے ہیں پنجاب سے مہمان تمہارے پاس آیا اللہ اکبر دل کی تڑپ لے کے آیا یہ بھی غلام رسول ہے پوری غلام رسول کو چیلنج ہے پورے سکر والوں کو چیلنج ہے پورے پنجاب والوں کو سندھ والوں کو پورے بلوچستان والوں کو چیلنج ہے دکان پر سودا دینے والا غلام رسول ہے سودا لینے والا غلام رسول ہے چلو صبح فجر کی نماز پڑھ کے چلیں کسی ایک غلام رسول سے 1 کلو دودھ خالص لا کے دکھا دو ایک غلام رسول سے 1 کلو چینی خالص لا کے دکھا دو ایک غلام رسول سے 1 کلو گھی لا کے دکھا دو 1 کلو آٹا پورا لا کے دکھا دو مسالہ خالص لا کے دکھا دو میرے عزیزوں تمہیں بازاروں میں غلام رسول نظر آتا ہے تمہیں دکانوں پہ غلام رسول ہی نظر نہیں آئے گا ربیع الاول کا مہینہ آیا اشتہاروں کے رنگ بدل گئے میرے عزیزوں کلر کے اندر اشتہار چھپنے لگے اس سے پہلے پچھلے مہینے میں اللہ اکبر میرے عزیزوں حاجی عبدالعزیز میمن صاحب کی دعوت پہ رکھ کر کے جا رہا ہوں اس سے پہلے محرم کے مہینے میں جلسے جلوس ہو رہے تھے بڑے بڑے سیمینار ہو رہے تھے کوئی شہید کربلا کی داستان سنا رہا تھا کوئی زہرا کی چادر تلاش کر رہا تھا آپ نے بھی روڈ بلاک دیکھے ہوں گے آپ نے بھی پولیس سیکورٹی کا پہرا دیکھا ہوگا اللہ اکبر وہ ادھر سے روتا ہوا زینب کی چادر تلاش کرنے آیا وہ ادھر سے روتا زینب کی چادر تلاش کرنے آیا ہم نے بھی بڑے اعلان کیے تھے کربلا کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین سنیوں کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین اللہ اکبر آپ میں بھی میرے عزیزوں مسجدوں کے اندر رو رو کے حضرت حسین کی سیرت سنا رہے تھے لیکن میرے عزیزوں سنانے والا بھی غلام رسول ہے سننے والا بھی غلام رسول ہے چلو چلو صبح میرے ساتھ کپڑا مارکیٹ میں چلو صبح صبح میرے پاس ہول سیلر کی دکان پہ چلو صبح صبح میرے ساتھ پرچون کی دکان پہ چلو دکان کے اوپر لکھا ہوگا مدینہ کلات ہاؤس دکان کے اوپر لکھا ہوگا مکہ کلات ہاؤس لیکن اے غلام رسولو مجھے ایک دکان سے کپڑے والے سے سیدہ فاطمہ والا لباس لا کے دکھا دو ایک سال کی بچی پر ظلم ہو رہا ہے مارکیٹ کے اندر لے گئے اللہ اکبر گارمنٹس کی دکان ہے مدینہ گارمنٹس ہے اللہ اکبر مکی مدنی گارمنٹس ہے دکان کے اندر گھسا تجھے مدینے والے کا لباس نہیں ملے گا مکے والے کا لباس نہیں ملے گا تجھے حسین حسن کا لباس نہیں ملے گا تجھے بی بی سکینہ کا لباس نہیں ملے گا سیدہ زینب کا لباس نہیں ملے گا میڈ ان چائنا پسند کر رہا ہے میڈ ان جاپان پسند کر رہا ہے 1 سال کی بچی پہ ظلم کر رہا ہے اپنی بچی کو ایسا 1 سال کی عمر میں لباس پہنا رہا ہے جس کے پیچے کوئی نہیں جس کے شلوار کوئی نہیں جس کی بازو کی آستین کوئی نہیں تنیوں والا لباس پہن کر سیلفی بنا بنا کے موبائل پر فیس بک پہ چڑھا رہا ہے اور بتا رہا ہے یہ کرتوت دیکھ لو میرے گھر کا ہے ابھی میری عزت کا جنازہ نکلے گا اور خدا کے واسطے غلام رسول ہو تھوڑی فکر کر لو اگر آج بچی کو ننگا لباس پہنا کے اثر ہو کل یہ 20 سال کی عمر میں جب اپنا ننگا بدل کر کے تمہارے ساتھ آئے گی سامنے آئے گی رب کعبہ کی قسم تیری میری چٹی داڑھی کا جنازہ نکال کے رکھ دے گی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہمارے ملتان کے اندر بڑا تماشا ہوا ہمارے لاہور کے اندر بڑے بڑے عجیب واقعات ہوئے ہمارے گجرانوالہ میں بہت کچھ ہوا لیکن سکر والے تو سارے اللہ کے ولی ہیں سارے جنید بغدادی کی اولاد ہے تمہارے ہاں بھی کیک کاٹا ہوگا تمہارے ہاں بھی بازار سجائے ہوں گے جب کیک کاٹا جا رہا تھا اس پہ لکھا جا رہا تھا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں منع نہیں کرتا آلموٹ کاٹو تمہاری مرضی اللہ اکبر کریم کا کیک کاٹو تمہاری مرضی چاکلیٹ فلیور والا کاٹو تمہاری مرضی لیکن میں تو اس ہاتھ کو داد دیتا ہوں اس ہاتھ کو دیکھ کر حسرت کرتا ہوں جو ہاتھ نبی کے نام پہ چھری کے ساتھ چل گیا اللہ اکبر ادھر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو محمد لکھا ہوا تھا کسی نے میم نال پر چھرا چلایا کیک کاٹتے وقت یہ کون تھا یہ پیر طریقت تھا یہ رہبر شریعت تھا یہ ولی کامل تھا یہ آل رسول تھا یہ حسنی حسینی تھا اس نے نبی کے نام پہ چھرا رکھا رب کعبہ کی قسم علی اپنی قبر میں تڑپنے لگ گیا میں نے کہا علی جی کیا ہوا کہ اس میں غیرت کو کوئی سمجھائے حدیبیہ کا موقع تھا قرارداد لکھی جا رہی تھی اللہ اکبر قرارداد لکھی جا رہی تھی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاہدے کے نکات لگا رہے تھے لکھوا رہے تھے میں نے اپنے ہاتھ سے کاغذ پہ لکھ دیا یہ قرارداد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے پورا مکہ بالبلا اٹھا کہ لگے محمد اگر تجھے اللہ کا رسول مان لیا تو جھگڑا ہی ختم ہے اسے کٹوا کر محمد ابن عبداللہ لکھ دے آپ نے فرمایا میرا علی کہ جی میرے پیارے نبی فرمایا جلدی کر میرے نام کو کاٹ کر
اس پر محمد ابن عبداللہ لکھ دے۔ علی رونے لگ گئے اور کاغذ قلم اللہ اکبر ایک طرف رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گڑ دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے؟ کہا کہ کملی والے تیرا حکم سراغوں پر ہے، رب کعبہ کی قسم ہے علی گردن تو کٹوا سکتا ہے، تیرے نام پہ قلم نہیں چلا سکتا ہے۔ اور غلام رسول ہو، 12 ربیع الاول کو کیک کاٹنے والوں، یہ اس گناہ نے جرم سے توبہ کرو یا اپنے آپ کو علی والا کہنا چھوڑ دو۔ تمہیں سمجھانے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ دعا کرو اس قیادت کو، دعا دو اس قیادت کو جو قدم بقدم کھڑے ہو کر تمہاری رہنمائی کرتی ہے، پھر بھی کہتے ہو 14ویں صدی کا ملا ٹھیک ہو جائے تو ساری دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم ملا ٹھیک ہے، ہم اپنے دماغوں کو درست کریں، اپنے دماغوں کی ٹیوننگ کروائیں۔ خدا کی قسم اگر داڑھی پگڑی والا اور داڑھی پگڑی پر جان دینے والا، اللہ اکبر، شہید نموس رسالت، اللہ اکبر، یہ ڈاکٹر خالد محمود شہید سمرو رحمت اللہ علیہ، اگر رب کعبہ کی قسم ہے اگر یہ حق پر نہیں گیا تو دنیا شہید کسے کہے گی؟ اس نے اپنے خون سے اللہ اکبر اس دھرتی کو رنگین کر دیا اور پوری دنیا والوں کو بتلا دیا حق والا کٹ تو سکتا ہے، کسی کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اور اللہ نے وہی کرم خون اس کی اولاد میں کر دیا۔ ابھی آپ کے سامنے راشد محمود سومر جلوہ گر ہوگا، خدا پاک کی قسم اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک موتی تیرے میرے دل کے اندر خدا کی قسم ہے اللہ اکبر ہے، تیرے میرے دل کے اندر جب اترے گا تیرے میرے ایمان کو جلا بخشے گا۔ اللہ اس خاندان کی اور اس قیادت کی اللہ پاک عمر عمل زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے علماء کرام کا سایہ جو ہماری ہر قدم پہ تربیت کرتے رہتے ہیں، ہماری کڑوی کسیلی سنتے رہتے ہیں، اللہ پاک ان علماء کرام کی عمر میں برکت عطا فرمائے، قدم بہ قدم شریروں کے شر سے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزوں میں عرض کر رہا تھا خدا کی قسم ہم غلامی رسول کی آڑ کے اندر بہت بڑی گستاخی کر رہے ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز کا سجدہ قبول نہیں، غلامی رسول کے اندر موت بھی قبول ہے، شریعت والا لباس قبول کوئی نہیں، دسترخوان قبول کوئی نہیں، بیٹھ کے کھانا قبول کوئی نہیں، بچیوں کی شادی کے نکاح مسجد میں کرنا قبول کوئی نہیں۔ غلامی رسول کے اندر میرے عزیزو اللہ اکبر، بیٹی کو عورت کو بہو کو بغیر جہیز کے لے جانا قبول کوئی نہیں۔ مجھے تو اللہ اکبر میں توبہ توبہ کر کے کہوں گا، اور پھر کاغاری پر میری بات نہیں ہوتی، میں تو فقیر سا آدمی ہوں، اللہ اکبر مسلکی خطیب ہوں، جو مجھے جہاں بلاتا ہے جا کے بیٹھ جاتا ہوں الحمدللہ، لیکن اپنی قیادت کی خادمی ہمیشہ کرتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ اللہ اسی میں مجھے موت عطا فرمائے۔ لیکن میرے عزیزو مجھے اس حور پر رونا نہیں آ رہا جو ملتان کے اندر سفید کپڑے پہن کے مارکیٹ میں آ گئی، رونا تو اس باپ پر آ رہا ہے جس نے اپنی بچی کو اجازت دے کے اپنے گھر کی غیرت کا جنازہ ہی نکال دیا۔ یہ غلام حضور علیہ السلام کو مارتا کوئی نہیں، ساری دنیا مانتی ہے، پہچانتا کوئی نہیں، ساری دنیا پہچانتی ہے نبی کے طریقے۔ ایک ہے میرے عزیزو شان مصطفیٰ، ایک نظام مصطفیٰ، ایک پروگرام مصطفیٰ۔ پروگرام میرے نبی کا کیا ہے؟ ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچ کے جنت کے اندر جانے والے بن گئے، لیکن عشق رسول کی آڑ میں دیکھو آپ میں کون سے راستے پہ جا رہے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اللہ اکبر، اللہ علم بتلا رہا ہے یہ لوگ ہیں جو ان کے پاس کتاب آئی تھی اس کی تصدیق کیا کرتے تھے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہودی کہتے تھے ہم اکبر تم اکبر کوئی نہیں، عیسائی کہتے تھے ہم اکبر تم اکبر کوئی نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں کتاب پڑھا کرتے تھے، توراۃ زبور انجیل کے وارث تھے۔ میرا نبی اپنے بچوں سے زیادہ تجھے پہچانتے تھے۔ اللہ اکبر، معاملہ تو اس وقت حل ہو گیا تھا جب میرا نبی تو آمنہ کی گود میں آیا۔ مکے کے اندر ایک یہودی آدمی تجارت کرنے کی نیت سے آیا تھا، کسی کا مہمان ٹھہرا، ساری رات بے چینی سے گزارتا رہا، صبح اٹھا کہنے لگا اے لوگو مجھے مکے کے ایسے گھر کے اندر لے جاؤ جہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ اللہ اکبر، لوگ کہنے لگے یہاں تو کئی گھروں کے اندر بچے پیدا ہوئے، تجھے کس گھر کے اندر لے کے جائے؟ کہنے لگا مجھے ایسے گھر کے اندر لے جاؤ جہاں یتیم بچہ پیدا ہوا اس کا ابا کوئی نہ ہو۔ پتہ لگا جناب عبد المطلب کے گھرانے میں پوتا پیدا ہوا، اس یہودی کو لے کر جناب عبد المطلب کے مکان پہ لے آئے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اس کا چہرہ مجھے دکھاؤ، رحمت عالم کا چہرہ پر سبق رکھنی چاہیے۔
تھی، اللہ کے پاک پیغمبر کا چہرہ دکھایا، اللہ عنی رونے لگ گیا، کہنے لگا عبد المطلب اللہ اکبر ناراض نہ ہونا، اس کی کربٹ بدلا کر مجھے اس کی کمر سے کپڑا ہٹا کے دکھا دے۔ فرمانے لگے کیا کرے گا؟ کہ ایک مرتبہ دکھا تو صحیح، نبوت کی کمر سے، رحمت والے نبی کی کمر سے چادر ہٹا کر حضور علیہ السلام کی کمر دکھائی گئی۔ مور نبوت کو دیکھ کر چیخیں مار مار کے رونے لگا اور اپنے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا وَيْلٌ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہلاک ہو گئے بنی اسرائیل والے، اور بنی اسماعیل تمہیں مبارک ہو، اور مکے والوں تمہیں مبارک ہو، نبوت ہمارے سے ختم ہو گئی اور آج نبوت تمہارے خاندان میں آ گئی۔ اور اے لوگوں، اسے آمنہ کی گود کے اندر لیٹنے والا ننھا سا کھلونا نہ سمجھو، القریب وقت آئے گا اللہ جل شانہ اس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجائے گا۔ تو بھی گود کے اندر ہے۔ داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہرقل روم کے پاس بھیجا، یہ میرا خط لے کے چلا جا اور اسے کہہ دے اللہ کا نبی دنیا کے اندر آ گیا، اب کلمہ پڑھ لے، اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں۔ جناب داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت دو عالم کا خط مبارک لے کے چلے گئے اور جا کے کیسے روم کو دکھایا، اس نے خط پڑھا، بڑی آؤ بھگت کی، بڑا جی آیا نہ ہو، اللہ اکبر، بڑی بلی کری آیا نو کا، بڑی آؤ بھگت کی خاطر تواضع کی، کہنے لگا 4-5 دن ٹھہر جا میں تجھے جواب دوں گا۔ اللہ اکبر، پوری پاکستان سے نہیں، پوری عرب سے نہیں، پورے عجم سے نہیں، 500 آدمیوں کو، 500 سفیروں کو بلایا، 500 سربراہان مملکت کو بلایا اور اللہ کے گول میں اس کانفرنس شروع کر دی۔ اللہ اکبر، داعیہ قلبی کہنے لگے پتہ نہیں کیا کرے گا، ہر طرف سے عراق سے شام سے بڑے بڑے سفیر آ کے بیٹھ گئے، مکے کی نمائندگی کون کر رہے ہیں؟ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل مبارک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان ہے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان ہے۔ اللہ اکبر، داعیہ قلبی کہنے لگے میں نے دیکھا ہرقل روم کے سامنے والی کرسی پہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیٹھ گئے، ہرقل روم نے یوں کر کے دیکھا، ابا سفیان مکے سے آئے ہو کہ جی ہاں؟ داعیہ قلبی کہنے لگے میرا دل کانپنے لگ گیا، میرا دل دھڑکنے لگ گیا، میرے جسم کے کبھی تاری ہو گئی، یہ تو میں بھول ہی گیا کہ ہرقل روم کلمہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، مجھے تو یہ فکر پڑی پتہ نہیں زندہ بھی مجھے واپس آنے دے گا کہ نہیں۔ یا اللہ ایران والوں سے پوچھ لے، یا اللہ یہ ہرقل روم شام والوں سے پوچھ لے، مصر والوں سے پوچھ لے، دمشق والوں سے پوچھ لے، یا اللہ ابو سفیان سے نہ پوچھے، وہ تو کھلے عام ہماری مخالفت کریں گے، خدا کی کرنی ایسی۔ فرمایا میرا حبیبہ پریشان نہ ہو، میں نے تجھے ختم نبوت کا تاج بنا کے دنیا میں بھیجا، میں دشمنوں سے تیری اس رسالت کے چرچے نہ کروا دوں تو خدا کوئی نہیں، میں وہ خدا ہوں جو قطرے کو سمندر بنا دیتا ہے اور بنانے پر یتیموں کو پیغمبر بنا دیتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو۔ داعیہ قلبی کہنے لگے اللہ اکبر، یوں کر کے دیکھ کر ابو سفیان کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، قیادت کو آگے آنے دے، راستہ دیجئے، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے سائیں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابو سفیان جی یہ لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا آپ جانتے ہیں، تو پھر میں کیا کروں؟ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے مکے میں یہ نبی آیا ہے اور مکے میں اعلان نبوت فرمایا۔ ابھی ایک بات بتلاؤں، ایک بات بتلاؤں، دو تمہارے سے سوال کروں گا، دو تمہارے سے سوال کروں گا، تیسرا نہیں پوچھوں گا۔ جس کی طرف سے مکتوب آیا دو سوال کروں گا۔ پہلا سوال ابو سفیان صحیح بتانا، جس نبی کی ختم نبوت کا یہ پیغام لے کے آیا اس کا خاندان کیسا؟ پہلی بات یہ خاندان میں کیسا ہے؟ دوسرا سوال اس کا خاندان کیسا؟ دوسرا سوال یہ اپنے کردار میں کیسا ہے؟ ابو سفیان کھڑے ہوئے، 500 سربراہان مملکت بیٹھے ہوئے دیکھ رہے کیا کہتے ہیں؟ سبحان، کہو نا ذرا سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اور ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے
سبحان اللہ، پتہ لگے نا کہ اللہ کی مخلوق اللہ کے نبی کے دیوانے آئے ہیں۔ ابو سفیان جی بتلاؤ خاندان میں کیسا، کردار میں کیسا؟ پوچھے اپنے جبے کبے کو اپنی پگڑی کو سیدھا کیا، دشمنی اپنی جگہ، اختلاف اپنی جگہ، اللہ اکبر اپنی جگہ، سارے معاملات اپنی جگہ، ناراضگی اپنی جگہ، عداوت اپنی جگہ۔ تو کردار کے بارے میں، خاندان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو میں مکے کا سب سے بڑا ان کا مخالف ہوں۔ میں آج اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، اس کے ابا جیسا ابا کوئی نہیں، اس کی اماں جیسی اماں کوئی نہیں، اس کے دادا جیسا دادا کوئی نہیں، اس کی دادی جیسی دادی کوئی نہیں، اس کے خاندان جیسا خاندان کوئی نہیں، اس کے مکان جیسا مکان کوئی نہیں، اس کے چہرے جیسا چہرہ کوئی نہیں، اس کی صورت جیسی صورت کوئی نہیں، اس کے کردار جیسا کردار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ہرقل روم پریشان ہو رہے کہ تو کہہ رہے اللہ اکبر اسلام کا مخالف، ابو سفیان نبی کلمہ نہیں پڑھا، تو کہہ رہے ہاں بس اگلی بات بتا، کردار کیسا؟ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا کہ لگاؤ کیسر روم اور ہرقل روم، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اور جن کو ہم مانتے لات و عزا کو، ان کی قسم ہے، ہماری آنکھ تو کیا کہہ سکتی ہے، اس کی زبان سے جھوٹ نہیں آج تک ہم نے سنا ہے۔ اللہ اکبر، ہرقل روم اٹھا، کیسر روم اٹھا، کہنے لگا تم مانو یا نہ مانو، میں تمہاری بات پہ کان نہیں دھرتا، مجھے دل سے میں تسلیم کرتا ہوں، انہو لنبی، تم مانو یا نہ مانو وہ اللہ کا رسول ہے۔ اگلی بات میرے عزیزو، چکر کے غیور مسلمانوں، اللہ اکبر، تھا تو اسلام کا اس وقت دشمن، تھا تو مکے کا مشرک، ابھی کلمہ نہیں پڑا، لیکن شکر کے عاشق رسولوں سے آگے نکل گیا، غلام رسولوں سے آگے نکل گیا، تمہیں غلامی رسول کا نعرہ دم بھرتے رہے، اللہ اکبر، موت آ گئی لیکن غلامی تیرے میرے دروازے پر نہیں۔ ہرقل روم کیا کہتا ہے کہ کاش زندگی میں مٹھے لوگ پیٹرول کی فکر ہمیں ہونی چاہیے، پریشان تم ہو کے بیٹھ گئے۔ حاجی صاحب ہمیں فکر ہونی چاہیے، دن بھر چلتے ہیں پریشان تم ہو رہے مٹھے لوگوں، اللہ اکبر، تمہاری پہچان اجرک سے نہ ہونی چاہیے، تمہاری پہچان کردار مصطفیٰ سے ہونی چاہیے۔ کہو ذرا سبحان اللہ، اور ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ حکومت تمہیں نوکری دے نہ دے لیکن میں نوکریاں دے کے جاؤں گا، قبول کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں، اور ساری ویکینسی حاجی عبدالعزیز صاحب کے ہاتھ میں دے جاؤں گا، بغیر رشوت کے، بغیر پیسے کے، بغیر سفارش کے نوکریاں بانٹے گا۔ لیکن میرے عزیزوں، ہرقل روم کیا کہہ رہے ہیں کہ لگا کاش زندگی میں اس کا میرا کبھی آمنا سامنا ہو جائے، اللہ کے نبی کا میرا، کاش اس کا میرا کبھی آمنا سامنا ہو جائے۔ کیا کرے گا کہ برتن میں پانی منگواؤں گا، پھر اس کے اندر پانی ڈلواؤں گا، پھر ادب سے کہوں گا اپنے دونوں پاؤں اس برتن کے اندر ڈال کے کھڑا ہو جا، پھر میں اپنے ہاتھوں سے اس کے پیروں کے تلووں کو دھوؤں گا، اور دنیا والوں میں ساری دنیا کے سامنے اس کے پیروں کا دھون پی کے دکھاؤں گا کہ وہ لوگوں تم مانو یا نہ مانو، میں مان گیا وہ رسول حق سچا ہے۔ کہ پھر کلمے کا اعلان کر دے، اعلان تو میں نے نہیں کرنا، اعلان اگر میں نے کر دیا تو دنیا کی سپر پاور مجھے اللہ اکبر مسلمانوں کو ماننا پڑے گا۔ آج میرے عزیزوں، چپٹی چمڑی والا اسی بات میں تلا ہوا ہے، امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، طرح طرح سے گستاخیاں کر کر مسلمانوں کے حوصلوں کو، اللہ اکبر، مسلمانوں کے احساس کو مجروح کرنا چاہتا ہے۔ سن لو امریکہ والوں، اس اللہ اکبر علامہ قیادت کے اسٹیج پر، اللہ اکبر، ابھی میرے عزیزوں فخر سندھ خناشن مامو سمرو تشریف لانے والا ہے، فخر خان کا ہی نظام، اللہ والے، یہ اللہ والے تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جن کی اللہ کی ضربوں نے خدا کے پاک کی قسم پوری پاکستان کی دھرتی تو کیا پوری دنیا کو سیراب کر کے رکھ دیا۔ ابھی مرد قلندر آنے والا ہے، بجلی کی طرح گرجے گا اور دنیا والوں کو بتائے گا حق والے
یہ تو اس وقت کا جھگڑا ہے. اس نے کہا اگر ان کو مان لیا ہمیں سپر پاور کون کہے گا؟ ایک خدا بھلا کرے افغانستان کے اس سادہ لوگ مجاہدوں کا جو روٹی پہ پیاز رکھ کے کھانے والے، ٹوٹی جوتی پہننے والے، انہوں نے وہ پیغام ثابت کر دیا. بھڑکاؤ لوگوں، غلام بننے کے لیے پیسوں کی ضرورت، غلام بننے کے لیے عہدوں کی ضرورت، غلام بننے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. اگر مال اور پیسے سے غلام بنتے تو بلال نبی کا غلام کبھی نہ بنتا. فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ اکبر، فتح مکہ کا موقع ہے. بلال جی آمنہ کے لال، آؤ میں تمہیں غلام بتاؤں. یہ کون ہے؟ بکتا بکتا اللہ اکبر غلام ابن غلام نبی کے قدموں میں آیا. یہ کون ہے؟ فتح مکہ کا موقع آیا، اللہ غنی. آپ نے فرمایا بلال ہونٹ اندر پچھلے گال پچھلے اندر کی طرف کمزوری کی وجہ سے، نکات کی وجہ سے پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا، ایک پاؤں کا ٹوٹا ایک پاؤں کا جوتا ٹوٹا جسے بلال نے خود دھاگا باندھ کے سی رکھا ہے. دوسرے پاؤں کا جوتا پھٹا ہوا، چادر اتنی چھوٹی ہے کہ سینہ چھپاتا ہے کمر کھل جاتی ہے، کمر چھپاتا ہے سینہ چھپ کھل جاتا ہے. تہمد اتنا چھوٹا گھٹنوں سے مشکل نیچے آتا ہے، جگہ جگہ سوراخ ہے. بلال ہاتھ چھپا چھپا کے اپنی تہمد کے سوراخوں کو بند کر رہا ہے. بلال کا جی آمنہ کے لال، آجا آجا، آج تجھے غلامی کا جو مکے کی دھرتی پہ تجھے لیٹ کر آگ کے انگاروں پر توحید کے نغمے سنائے، آج دنیا میں تجھے اعزاز ملے گا. بلال ذرا مجھے اپنا ہاتھ پکڑا. سیدنا بلال ابشی نے اپنا ہاتھ پکڑایا، فرمایا بلال کا جی آمنہ کے لال، فرمایا اس ملتزم کے پاس سے بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھنا، دیوار کے اوپر چڑھ کے چھت پہ جا کے کھڑا ہو جا. ہر بلال کہنے لگے آقا میں صدیق، عمر، عثمان، علی، زید، ابو ذر غفاری. میں صدیق نیچے بلال اوپر، عمر نیچے بلال اوپر، عثمان نیچے بلال اوپر، نبی کا دورہ دماد نیچے بلال اوپر، علی نیچے بلال اوپر. آقا میں ہاں. بلال آگے بڑھے، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اپنے پاؤں سے یوں کر کے جھوتا ہوا. بلال لا 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 لا، سبحان اللہ. نہیں مٹھے لوگ آجی صاحب ان کو سونے دو. بتاؤ کم سے کم خانپور تک میری گاڑی کے ساتھ تو تمہاری سبحان اللہ جانی چاہیے. سبحان اللہ. اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے اللہ اکبر. تم نے بھی کشمیر فتح کرنا انشاءاللہ. اور پاکستان کے اندر اللہ اکبر، پاکستان کے اوپر رب کی دھرتی، رب کے نظام کو لے کے آنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. قرآن کے قانون کو لے کے کون کون آئے گا انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. اسلامی انقلاب. اور انشاءاللہ یہ سیرا بنے گا قائد جمعیت کے سر کے اوپر انشاءاللہ. عالم اسلام کا عظیم رہنما مولانا فضل الرحمان، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان. آج بھی دنیا کا اللہ اکبر سرمایہ دار طبقہ نہ زمین سے نہ جائیداد سے ڈرتا ہے. مولوی فضل الرحمان کی پگڑی سے بڑا کانپنے لگا. سبحان اللہ. جزاک اللہ. جہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہر قیادت کہتی ہے مولانا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. مولانا کہتا ہے میں تو قدم بڑھاتا ہوں تم پیچھے رہ جاتے ہو. اللہ اکبر. جس جماعت پر بھی کبھی بھاری وقت آتا ہے مولوی صاحب کو آگے لگا کے مولوی صاحب سارے گلے شکووں کو کپڑے میں لپیٹ کے پھینک دیتا ہے. کہتا کوئی بات نہیں، بچے ان سے غلطی ہو ہی جایا کرتی ہے. تمہیں ناشتہ کرنا نہیں آتا، تمہیں حکومت چلانا میں انشاءاللہ سکھاؤں گا اللہ کی. ہاں اور قیادت بیٹھی اسمبلی کے اندر، خدائے پاک کی قسم اگر یہ پگڑی والا اسمبلی کے اندر نہ ہوتا کب سے قرآن کی عظمت تمہارے میرے سے چھین لی جاتی. اللہ اکبر. مجھے ایمانداری سے بتاؤ کسی دنیا دار پر آج تک کچھ حملہ ہوا، گولیوں کی بچھاڑ ہوئی؟ جب آتا ہے یہ دال خوری آتا ہے نظر کے اندر، جب ہی آتا ہے پگڑی والے کی شامت آتی ہے. صحابہ کی عظمت کا مسئلہ، عظمت قرآن و قادیانیت کے منہ پر لعنت بھیجنی ہو تو پگڑی والوں کو آگے کیا جاتا ہے. ڈور ٹو ڈور تمہارے گھروں کے جا کے دروازے بجا کے خدا کی قسم تمہیں بیدار کر کے کہتے ہو لوگو تم مالوں کے مارکیٹ کے بند ہونے پہ بازاروں میں آ گئے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تم گھروں کے اندر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ رب
سے چڑھتا چڑھتا بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہو جا اور خدا کی توحید کے نغمے سنانے شروع کر دے. بلال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حضور کا چہرہ پر نور دیکھا, بلال کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. فرمایا صدیق یہ میرا بلال, چکر والو یہ میرا بلال, بلوچو سندھیوں پٹھانوں مہاجروں سرائیکوں یہ میرا بلال ہے. میں نے آج اسے بیت اللہ کی چھت پہ اس لیے کھڑا کر دیا تاکہ میں دنیا والوں کو بتا دوں جو میرا غلام بن جاتا ہے اس کا پھٹا ہوا جوتا بھی ساری کائنات سے اونچا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. شان بلال حبشی, شان صحابہ. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. کون سی غلامی؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن اللہ اکبر دینی قیادت قبول کوئی نہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, سنت کا اتباع, 5 وقت کی نمازوں کا سجدہ. ایک نوجوان دوڑا دوڑا ہے سرکار کی خدمت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جی کیا ہوا؟ کہتے وہ جو سامنے مکان نا اونچا جو درخت نظر ہے. آپ نے فرمایا ہاں. کہ کملی والے میرے پڑوسی کا ہے. صبح صبح جب تیرے جوتوں کی نوکوں سے ہوا ٹکرا کے جب ہمارے چہروں گھروں پہ پڑتی ہے تو یہ درخت بھی جھوم جھوم کے صلی اللہ کے ترانے سناتا ہے. کچھ کھجوریں, کچھ ڈوکے, کچی کھجوریں ہوا کے ذریعے سے میرے گھر میں گرتی ہیں. میرے بچے 2-4 دانے اٹھا کے کھا لیتے. یہ پڑوسی دیوار پر آ کے ایسی زبان درازی کرتا ہے, کلیجہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے. اللہ کے نبی سختی اسے کو نرمی کر دے. 2-4 کھجوریں ہم کون سی توڑتے ہیں, یہ گر جائے تو ہمیں دے دیا کرے. آپ اس کو بلا کے لو, اے اللہ کے بندے, کہ جی یا رسول اللہ یہ تیرا پڑوسی پریشان ہے, ایسا کر یہ کھجور کا درخت اس کو دے دے اور جنت کا کھجور کا درخت دینے کا میں تیرے سے وعدہ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. نے کہا جی نہیں جی نہیں, یہ مجھے بڑا پسند ہے, ایسی مدینے میں نہ آپ کھجوریں میں نہیں دے سکتا. ہاں منافق اندر گئے, آپ ہمیں نہیں دے رہا تو کوئی بات. دور دیکھا جناب اللہ اکبر ابو دحدہ انصاری بیٹھے ادب کے ساتھ. اللہ کے نبی یہ وعدہ اس کے ساتھ ہے, کسی اور کے ساتھ بھی. آپ نے فرمایا جو بھی یہ درخت لے کے دے دے گا جنت کے درخت کا وعدہ اس کے ساتھ ہے. اچھا جی میں ابھی آ رہا ہوں, یونیکارڈی میں جا رہا ہوں, دیکھتا ہوں کیسے نہیں, ابھی آ رہا ہوں. اللہ کے بندے جی 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 یار درخت دے دینا. انہوں نے کہا جب میں نے تیرے نبی کو نہیں دیا تو میں تمہیں کیسے دوں گا؟ کہنے لگے آجا سودا کر لے, دے دینا. بچوں کی طرح رونے لگے, دے دینا. کہنے لگے ابو دحدہ ایسی کیا مصیبت پڑی, درخت مانگ رہے ہے, بتا اس کے بدلے کیا لے گا؟ انہوں نے کہا دیکھ لے, جو مانگوں گا دے گا. انہوں نے کہا بالکل دوں گا. پھر سوچ لے, کہوں گا کاغذ قلم. اللہ اکبر, ہم نبی کے دیوانے ہیں, ہم من کے سچے سال کے پکے ہوا کرتے, بتا لکھنے کی ضرورت نہیں, زبان کٹ تو سکتی ہے پھر نہیں سکتی. اس نے کہا پھر ایسا کر, جو مدینے پاک میں تیرا 700 کھجوروں کے درختوں کا باغ ہے وہ مجھے دے دے اور یہ کھجور کا درخت تجھے لے لے. کہنے لگے الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے سودا سستا ہو گیا. سبحان اللہ. یہ غلام ہے, سودا سستا ہو گیا. حضور کے پاس ہے, کونے میں بیٹھ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جی جی تو اس کو بلا, اس کو وہ درخت بھی تیرا ہو گیا, مکان بھی تیرا. اس نے مجھے نہیں دیا, تجھے کیسے؟ بس جی اللہ کے نبی دے. جو نہیں کہا جی پنکھے پہ میرا نام لکھوا دو, واٹر کولر پہ میرا نام لکھوا دو اور مسجد کے لوٹے پہ میرا نام لکھوا دو. دنیا کو کیسے پتہ لگے گا میں شیخ صاحب ہوں؟ دنیا کو کیسے پتہ لگے گا میں حاجی صاحب نے دیا؟ دنیا کو کیسے؟ اور میرے بڑے فرمایا حضرت خاکوانی صاحب فرماتے ہیں اللہ کو دو اور اللہ سے لو, بس اللہ کے درمیان اپنی کاروباری تجارت کو رکھو. ہمارا بتا کیا ہوا؟ اور یہ بلایا, دایا کہتے مجھے, ابو دادا کہتے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا. کیا اللہ کے نبی کچھ دے دیا. کیا دیا؟ کہ میں نے بدلے میں 700 کھجوروں کا باغ دے دیا. حضور دیکھ, ابو دادا ایک کھجور کس کے لیے؟ آپ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ابو دادا کہتے ہیں حضور خاموش, میں بھی خاموش. میں نے آہستہ سے یوں کر کے نظر اٹھا کر دیکھا, ساری آنکھوں اور چہرے میں برسات کی جھڑی چلی ہوئی ہے. پھر نبوت نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ابو دادا پھر میرا بھی سودا کینسل ہو گیا. کہنے لگا میری چیز نکلی. میں نے کہا یا رسول اللہ, کیا جنت کا وہ درخت مجھے نہیں ملے گا؟ فرمایا وہ تو ایک کے بدلے تھا, جب تو نے 700 کا باغ دے دیا تو پھر معاہدہ بھی میرا کینسل ہو گیا. یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ ابو دادا تجھے مبارک ہو, میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, فرشتے تیری طرف سے جنت کے اندر کھجوروں کے باغات لگا رہے ہیں. اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں جاؤں, جا کے اپنے گھر والوں کو خوشخبری سنائے. آپ نے فرمایا چلا جا. دوڑتے جا رہے گھر والی, یا ام دادا, یا ام دادا,
محکمے کی نوکری لے کے آیا. اللہ اکبر. جب حکومت اقتدار میں آئی تھی یہ بھی تو کروڑ دے کے لے کے آئی تھی. ملی آپ کو بھائی؟ ملی کسی کو؟ تمہیں تو ملی ہوگی ماشاء اللہ. ملی جھوٹ بولتا ملی ہے تمہیں؟ کس کس کو ملی تھی میرے بھائی؟ اور جس کو نہیں ملی وہ کون ہے ماشاء اللہ؟ اس کا مطلب تم سارے لینا حکومت کے پٹھوں لینا چاہتے ہو. یہ تو بھی تم کہہ رہے تھے قائد جمعیت کا نمبر ہو تمہارے ساتھ. جس نوکری میں نبی کی دشمنی کی بو آئے اس نوکری پہ لعنت کہہ دو بے شمار. جہاں غدار ختم نبوت موجود ہو ہمارا وہاں سے پاس کھڑے ہونے کا خدا پاک کی قسم پاس کھڑے ہونے نوکری تو دور کی بات ہے ان کے ساتھ کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کرتے. کہہ دو بے شک. محکمہ بتاؤں نوکریاں لے کے آیا. ایسی نوکری لے کے آیا جہاں تعلیم نہیں دیکھی جائے گی, کوالیفکیشن نہیں دیکھی جائے گی, ڈگری نہیں دیکھی جائے گی, سفارش کی ضرورت کوئی نہیں, عہدے کی ضرورت کوئی نہیں, فائل کے اندر پیسے کی ضرورت کوئی نہیں. مولوی صحیح جلدی بتا وہ کون سی نوکری ہے؟ میں نے کہا محکمہ ختم نبوت کا ہے اور نوکری حضور کی غلامی کی ہے. بتاؤ کون اس محکمے میں بھرتی ہو کے نوکری لے گا؟ ایسی نوکری ہے جہاں میرے عزیزو سفارش نہیں, پرائمری بھی تعلیم کی ضرورت کوئی نہیں. یا نوکری 6 سال کے بچے کو بھی مل جاتی ہے, 80 سال کے بوڑھے کو بھی مل جاتی ہے. سبحان اللہ. فقیر چاہے اسے بھی مل جائے گی, غریب چاہے اسے بھی مل جائے گی, حکومت والا چاہے اسے بھی مل جائے گی, غیر حکومت والا چاہے. مولوی صاحب یہ کون سا محکمہ ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم تجھے ختم نبوت کا نوکر نہ دکھاؤں کا کون؟ میں نے کہا غازی الامدین شہید رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. کچا مکان ہے, کوئی سفارش نہیں, کونسلر کی سفارش کوئی نہیں. یہ تو تھوڑی دیر پہلے لوہار کی دکان پہ بیٹھ کے ٹھک ٹھک کر رہا تھا. خدا بھلا کرے پیر بولنے والے کا, خدا بھلا کرے امیر شریعت عطا اللہ صاحب بخاری کا, دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے لوگوں سیدہ فاطمہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کہہ رہی میرے ابے کی پگڑی پہ لوگوں نے حملہ کر دیا, آج کے رسول اللہ تم کہاں ہو؟ غازی الامدین شہید تھوڑی دیر بعد اٹھا اور جا کے مجمع کے اندر بیٹھ کے چہرہ دیکھنے لگا. کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کون نانا؟ نبی اس کا نانا کہاں؟ بہن اس کی زینب ہاں. اللہ اکبر. یہ نوکری میں کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ کہ وہ رات پال بیٹھا ہوئے جا کے اس کے پیٹ کے اندر سینے میں چھڑا گھونپ دے. اللہ اکبر. میرے عزیزو 5 منٹ کے اندر جو لوہار کی دکان پہ بیٹھا کھٹ کھٹ کر رہا تھا, ٹھک ٹھک کر رہا تھا, جب میرے عزیزو دشمن ختم نبوت کو جہنم رسید کر دیا تو آج شکر والوں تمہارے دلوں کے اندر بھی دھک 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 کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ کون ہے؟ مجھے یقین نہیں آتا. عبد الحنان کی بات پہ تو پتہ نہیں یقین کرو یا نہ کرو. اور چلو خدا کبھی تمہیں پنجاب جانے کا موقع دے, میاں والی کے پرانے لوگوں سے پوچھ لو, وہاں کی در و دیوار سے, وہاں کی بلڈنگوں سے پوچھ لو. جب غازی الامدین شہید کی میت کو قبر میں سے دوبارہ نکال کر لاہور کے میاں صاحب کے قبرستان میں لایا جا رہا تھا, لوگ ٹھاٹے مار کر داڑے مار مار کے رو رہے تھے. اللہ اکبر. ٹھاٹے مارتا سمندر غازی الامدین شہید کی میت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آ گیا تھا. رب کعبہ کی قسم لوگ پریشان سے اور کہہ رہے تھے لوگوں پتہ نہیں میاں والی کے اندر جنت کی خوشبو کہاں سے آ گئی. کسی نے بتایا آج کے رسول کی قبر کشائی کی گئی ہے, اس کی میت کو نکال کے لے کے جا رہا ہے. اور میرے عزیزوں جب میاں صاحب کے قبرستان میں اس محکمے میں بھرتی ہونے والے ختم نبوت کے چوکیدار کو قبر میں اتارا گیا, کفن کے سینے والی تنی اور سر والی سرانے والی کھولی گئی تو علامہ اقبال نے یوں کر کے چہرہ دیکھا اور زاروں قطار رونے لگ گیا. کہ غازی جو تیرا وعدہ تھا ہم نے پورا کر دیا اور ہمارا وعدہ تو پورا کر دینا. آس پاس کھڑے لوگوں نے کہا تمہارا کیا وعدہ تھا؟ کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے لاہور کے میانی قبرستان میں مٹی دے دینا, ہم نے وعدہ پورا کر دیا. جب اس کے جنازے کو کندھا دے رہا تھا تو میں بھی اس سے وعدہ کر رہا تھا کہ غازی الامدین شہید آج نہیں کل نہیں تو پرسوں آمینہ کے لحاظ سے تیری جان ملاقات ہو جائے تو غریبوں کا بھی سلام کہہ دینا. سبحان اللہ. میرے عزیزوں کو تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. پھر ہاتھوں کو کھڑا کرو تحفہ دے رہا ہوں پچھتاؤ گے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یا اللہ دیکھ لے یہ نبی کے غلام ہے, ہاتھ کھڑے رکھے. یا اللہ یہ نبی کے غلام ہے, یہ ہاتھ کھڑے کر کر اپنا عشق
بتانا لگا ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر فرشتے ان کے ہونٹوں کا بوسہ بھی لے گئے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ بھی لے کے چلے گئے ہیں۔